مجسم نور مجسم اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم سا کوئی نہیں مکی مدد اے نور۔ ایک اہم عبادت بہت سے مسلمان اس ماہ میں انجام دیتے ہیں اور وہ عبادت ہے زکوٰۃ کی عبادت۔ مالدار حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے نہیں، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کا تعلق تو دراصل سال کے پورا ہونے سے ہے۔ ایک انسان جس وقت مالدار ہوا، جس تاریخ کو مالدار ہوا، اس تاریخ کے بعد دوسرے سال کی وہ تاریخ جس مہینے میں بھی آئے گی، جس دن بھی آئے گی، اس دن اس مہینے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، 1 کے 70 ملتے ہیں، اس لیے لوگ ثواب کی امید میں عموماً رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور پھر عام طور سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس تاریخ میں مالدار ہوئے۔ آسانی کے لیے وہ مہینہ متعین کر لیا جاتا ہے، لوگ اسے نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا رمضان المبارک سے تعلق ہے۔ زکوٰۃ تو جب سال پوری ہو جائے اس وقت انسان اس کو نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے بڑھنا، اور ایک معنی ہے زکوٰۃ کے پاک اور صاف کرنا، اور یہ دونوں چیزیں زکوٰۃ کے اندر ہیں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے، خود انسان کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ اصطلاح میں اسلام کی قانونی زبان میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص مالدار ہو، مالدار کو اپنے مال میں سے ہر سال پورے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ دین اسلام کا 5 جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کی نمازیں بھی قبول نہ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر بہت سخت وعید بیان فرمایا جو لوگ مال کو، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور مال کو جمع کر کے رکھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بہت دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی۔ قیامت کے دن وہ سارا مال آگ میں تپا کر ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے زندگی میں جمع کر کے رکھا تھا زکوٰۃ ادائے۔ ایک اور صورت میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، گن گن کر اپنے مال کو رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ رہے گا ان کے پاس، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ مال ختم ہو جائے گا، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت میں پھر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ دل کے اندر تک پہنچے گی۔
یہ سخت وعید زکات ادا نہ کرنے پر کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس نے دیا ہے، کہاں سے آیا ہے مال؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ مال کہاں سے آیا ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم نے محنت کی، مزدوری کی ہے، دن رات ایک کی ہے، تب مال آیا ہے۔ تو یہ دن رات جو ہم نے محنت کی، مزدوری کی، کس جسم سے کی، کن ہاتھوں سے کی، ہاتھ کس نے بنائے، کن صلاحیتوں سے کی، وہ صلاحیتیں، وہ دماغ کس نے دیا، وہ پیر کس نے دی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہاتھ شل کر دیتے، کوئی ایسی بیماری کر دیتے کہ ہاتھ نہ اٹھ سکتا، یا جسم میں کوئی ایسی بیماری دے دیتے، تو کیا انسان مال کما سکتا تھا؟ کون مال دیتا ہے؟ پھر ایک انسان دکان کھولتا ہے تجارت کے لیے، سامان رکھتا ہے اپنی دکان میں، کون ہے جو گراہکوں کو، مال خریدنے والوں کو اس کی دکان میں بیچتا ہے؟ کون بیچتا ہے؟ اگر اللہ چاہے کوئی ایک سامان خریدنے والا بھی دکان میں آئے تو کیسے مال آئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ڈالتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو۔ کوئی آدمی چاول بیچتا ہے، کوئی آٹا بیچتا ہے، کوئی دودھ بیچنے لگتا ہے، کوئی کچھ اور کام کرتا ہے، کوئی کچھ اور کام کرتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالم کو پالنا ہے ان کو، تو سب کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو انسانوں کی ضرورت کے کام ہیں وہ الگ الگ انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ دنیا میں کہیں اس کے لیے کانفرنسز نہیں ہوتی، اس شہر کے اتنے لوگ آٹا بیچیں گے، اس شہر کے اتنے لوگ چاول بیچیں گے، اس شہر کے اتنے لوگ ڈاکٹر بنے، کہیں کوئی کانفرنس نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہر جگہ ساری ضروریات کی چیزیں جو ملتی ہیں وہ دراصل اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نظام بناتے ہیں، کو کسی نے دکان کھول لی اور ایک ضرورت مند کو پھر اس کی ضرورت پیدا کرتے ہیں اور اس کو بیچنے کی جاؤ وہاں سے خریدو۔ تو مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ جب ان کی طرف سے مل رہا ہے تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 97.5% تم میرے راستے میں خرچ کر دو، صرف 2.5% اپنے پاس رکھنا ہے، لیکن وہ دے رہے ہو جتنا چاہیں گے استعمال کرنے کا حکم دیں گے، جتنا چاہیں گے کہیں گے وہاں دوسرے کے دے دو۔ لیکن اللہ نے فضل فرمایا 97.5% تم اپنے پاس رکھو، خود استعمال کرو، صرف 2.5% وہ بھی سال میں ایک مرتبہ اللہ کے جو ہمارے غریب بندے ہیں ان تک پہنچا دو بس۔ یعنی جو ہمیں مال مل رہا ہے اس مال میں سے اللہ نے غریبوں کا حق ہمیں دیا ہے کہ یہ حق تمہیں غریبوں تک پہنچانا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اب اگر کوئی زکات ادا نہ کرے تو دراصل وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے، آپ کسی کو پیسے دیں یا کوئی آپ سے کے پاس آئے کہ بھائی زکات دے دیجیے، رسید بنوا کے لے جائے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے جہاں لے گیا وہاں پہنچایا نہیں، خود کھا گیا، کتنا بدنام کرے گا انسان؟ یہ زکات کھا لیتے جا کر، پہنچاتے نہیں ہیں۔ جو مالدار اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے ہیں وہ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ پہنچانا ہے غریبوں تک، نہیں پہنچا رہے تو خود وہ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، زکات کھا رہے ہیں غریبوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو مالدار بنایا ہے وہ اپنے مال کی زکات ادا کریں۔ زکات کے مسائل جاننے کے لیے 4 باتیں موٹی موٹی طور پہ، بہت تفصیل سے تو ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہے تب بتانے کا، موٹی موٹی 4 باتیں جان لیں تو زکات کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ کیا 4 باتیں؟ نمبر 1، مال زکات کیا ہے، یعنی کس مال میں زکات ادا کریں۔ نمبر 2، نصاب زکات کیا ہے، یعنی وہ مال کتنا ہو جب زکات ادا کرنی ہو۔ نمبر 3، شرائط زکات کیا ہے، کہ کون سی شرطیں پائی جائیں تب زکات ادا ہو۔ اور نمبر 4، کن کو دینا ہے، مصرف زکات کیا ہے۔ یہ 4 باتیں جان لیں، مال زکات کیا ہے، نصاب زکات کیا ہے، شرائط زکات کیا ہے، مصرف زکات کیا ہے۔ مال زکات کیا ہے؟ 6 چیزیں مال زکات ہے۔ 6 میں 2 کا تعلق ہم سے اور آپ سے عموماً نہیں ہوتا۔ کھیتی باڑی میں بھی زکات ہوتی ہے، جانوروں میں بھی زکات ہوتی ہے، بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، گائے بیل ہوں، وہ بڑی مقدار میں جب ہوتی ہیں تو یہاں شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جانوروں کا یا کھیتی باڑی والا، کسی کے پاس ہو تو معلوم کر لیں علماء سے جا کر۔
باقی جو 4 چیزیں ہیں عموماً لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، سونا، چاندی، روپے پیسے اور مال تجارت، بزنس کا جو سامان ہے، ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے، یعنی 6 چیزوں میں تو ہٹا دیجیے آپ، کھیتی باڑی اور جانور، جو 4 چیزیں عموماً شہر میں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ سونا، چاندی، مال، روپے پیسے جو نقدی اور مال تجارت۔ اب دوسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ، کتنے سونے پر زکوٰۃ ہوگی، کتنے چاندی پر زکوٰۃ ہوگی، کتنا پیسہ ہو کہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا، یا کتنا مال تجارت ہو جب زکوٰۃ ادا کی جائے۔ سونا کتنا ہو، سونا 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ شرعاً یعنی اسلام کی نگاہ میں ایسا انسان مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو۔ چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی وہ شرعی اعتبار سے مالدار ہوگا، اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ روپے پیسے اور مال تجارت، شریعت نے سونے اور چاندی کا نصاب تو متعین فرمایا ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہو، چاندی 52.5 تولہ، لیکن روپے پیسوں کا اور تجارت کا اس کا کوئی مستقل نصاب نہیں ہے، بس یہ اس مقدار میں پہنچ جائیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، روپے اتنے ہو گئے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یا مال تجارت اتنا ہے کہ وہ اس مال تجارت سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اتنے روپے پیسوں میں اور پھر مال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ہو گیا نصاب زکوٰۃ۔ اب شرائط زکوٰۃ کیا ہے؟ شرائط زکوٰۃ یہ ہے کہ سال گزر جائے اس مال پر، سونا کسی کے پاس ہے، چاندی کسی کے پاس ہے، نقدی سے پیسے ہیں کسی کے پاس، یا مال تجارت، اس میں پورا سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہو۔ اب سال گزر جائے، سال گزرنے میں ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک انسان ہر سال رمضان کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مثال کے طور پر حساب لگاتا ہے وہ اپنے مال کی رمضان کی 1 تاریخ کو۔ اب ہر سال رمضان کی 1 تاریخ میں اس کے پاس جتنا مال ہوگا، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، روپے پیسے ہو، مال تجارت ہو، یہ جتنا پیسہ ہے ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، چاہے وہ رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے آیا ہو، یعنی ہر مال میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک انسان ایک مرتبہ سال گزر کر صاحب نصاب ہو گیا، مالدار بن گیا، بس اب اس کے پاس جتنا مال آتا جائے گا وہ سب اسی میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا، جڑتا جائے گا، سال پورا ہوگا، پورے اس سال کی جتنا مال ہے چاہے وہ 1 دن پہلے آیا ہو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، یعنی ہر مال میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ بس جس تاریخ میں آپ نے 2 تاریخ متعین کر لی ہے، 1 تاریخ متعین کر لینا چاہیے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، اور شمسی تاریخ یعنی قمری تاریخ جو چاند کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہے اس تاریخ کو متعین کرنا چاہیے۔ شمسی تاریخیں جو جنوری فروری اس اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ادا کرنا چاہیے، اور اس میں زکوٰۃ کم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ سال بڑا ہوتا ہے۔ اسلامی سارے احکامات اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آپ سال میں کسی بھی دن کو متعین کر لیں، اس دن پورے مال کی اپنا جوڑ لیں، اور جوڑنے کے بعد جتنا مال ہو 2.5% ہمارے پاس نکال لیں۔ تو اب وہ تاریخ جو آپ نے متعین کی ہے، ہر سال اسی تاریخ میں، اسی مہینے کی اسی تاریخ میں حساب و کتاب کرنا پڑے گا۔ اب اس تاریخ میں جتنا مال ہے چاہے 1 دن پہلے آیا ہو اس کی بھی زکوٰۃ نکلے۔ دوسری شرط، یعنی پہلی شرط تو ہے حولان حول کہتے ہیں سال گزر جائے، دوسری شرط ہے کوئی قرض وغیرہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس مال تو ہے، اتنا سونا ہے، اتنا پیسے ہیں، سب ملا کر مثال کے طور پر اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہو گئے، لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے، اس کو قرض ادا کرنا ہے، تو اب جتنا قرضہ ہے پہلے سارا قرضہ ہٹا دیا جائے گا۔ مثلاً 2 لاکھ روپے اس کو قرض میں دے دیں، تو اب 2 لاکھ روپے قرض ہٹا کر باقی 3 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو جتنا قرضہ ہے وہ پہلے اس سے منا کر دیا جائے گا، مائنس کر دیا جائے گا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا ہوگی۔ قرضوں میں تھوڑی سی اور تفصیلات ہیں جو کہ وقت کم ہے،
تو اور معلوم کر لیں کہ کون سے قرضے بنا کیے جائیں گے. بہت سے بزنس کے قرضے ہوتے ہیں, آپ بڑے بڑے لون لے لیتا ہے بینکوں سے, تو وہ ایسا ہوتا ہے بس اوقات بہت کچھ ہونے کے بعد لون اور زیادہ ہوتا ہے, تو پھر تو زکات ملے گی نہیں. تو کن قرضوں میں زکات, جو قرضے زکات سے مائنس ہوتے ہیں وہ کون سے قرضے ہوتے ہیں, وہ کسی سے معلوم کرنے کا. تیسری شرط ہے زکات کی نیت سے زکات ادا کرنا. دیتے وقت اگر زکات کی نیت نہیں کی, ایسے ہی دے دیا, تو زکات ادا نہیں ہوگی. نیت کرنا شرط ہے زکات کے. اگر نیت نہیں کی, مال ایسے ہی دے دیا, تو زکات ادا نہیں ہوگی, پھر سے زکات کی تعین ہوگی. کسی کو دے دیا ایسے ہی, ابھی معلوم ہے کہ اس نے خرچ نہیں کیا ہے, تب تو زکات کی نیت کر سکتے ہیں. نہیں کر سکے مثال کے طور پہ, لیکن اگر اس نے خرچ کر دیا ہے تو اب زکات کی نیت کرنے سے بھی زکات نہیں ہوگی. بس دیتے وقت یہ خیال رکھیں, جس وقت ہم نکال رہے ہیں زکات دے رہے ہیں, اس وقت زکات کی نیت کر لیں. یا اپنے مال میں سے جس وقت ہم نے زکات کا مال الگ کیا, علیحدہ کر لیا سارا, تو اس وقت زکات کی نیت کر لیں, اس کو بالکل علیحدہ رکھ لیں, پھر اس سے استعمال نہ کریں, اور وہ غریبوں میں دیتے رہیں. تو چاہے مال کو الگ کرتے وقت نیت کر لیں یا دیتے وقت, لیکن نیت کرنا شرط ہے. بغیر نیت کے زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات کا مال ہے. اس کو آپ کسی بھی نیت سے دے دیں, گفٹ کہہ کے دے دیں, ہدیہ. کبھی ایسی رشتے داری ہوتی ہے, ایسا تعلق ہوتا ہے, آدمی نہیں بتانا چاہتا کہ ہم زکات کا مال دے رہے ہیں, لیکن وہ ضرورت مند ہے زکات کا, تو آپ اس کو کسی بھی نیت سے دے دیں, کسی بھی اس کے ذریعے سے دے دیں. آپ گفٹ کہتے ہیں, تحفہ کہتے ہیں, تو ادا ہو جائے گی, لیکن دل میں نیت زکات کی ہونی چاہیے. چوتھی چیز ہے, چوتھی شرط ہے کہ مالک بنا دینا. جس کو زکات دیا جا رہا ہے, جس کو زکات دے رہے ہیں, اس کو مالک بنا دیں. اگر مالک نہیں بنایا, کسی کو آپ نے کوئی ایسی چیز دلا دی کہ مالک خود آپ ہیں, پتہ چلا ایک صاحب نے کسی کو آٹو دلا دیا تھا, غریب تھا, زکات کے پیسوں سے آٹو دلا دیا, لیکن مالک خود تھے, سارے پیسے ان کے نام سے بنے تھے, سب کچھ تھے, اور انہیں کی ملکیت تھی, ان سے کہہ دیا لو جا کے چلاؤ. تو ایسے دینے میں زکات ادا نہیں ہوتی. زکات اس وقت ادا ہوگی جس کو ہم زکات دے رہے ہیں اس کو مکمل طور پر مالک بنا دے, وہ جیسے چاہے استعمال کرے, جو چاہے وہ کرے. اگر ہم نے مکمل اختیار نہیں دیا, ملکیت نہیں دی, تو پھر زکات ادا نہیں ہوگی. تو یہ 4 شرطیں ہیں زکات کے ادا ہونے. چوتھی اور آخری بات کہ کن کو زکات دے سکتے ہیں. مصارف زکات کیا ہے؟ دیکھیے, 2 رشتہ داروں. مصارف زکات, ایک تو شرعی اعتبار سے شریعت میں وہ لوگ ہیں جو مالدار ہیں, یعنی جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو, یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اتنے روپے پیسے ہوں جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں, یا اتنا مال تجارت ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو. شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص مالدار ہے. اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, نہ اتنا سونا ہے, نہ اتنی چاندی ہے, نہ اتنا مال ہے, نہ اس کے پاس کوئی سامان تجارت ہے, تو شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص فقیر اور غریب کہلایا جاتا ہے. مالدار زکات ادا کرے گا اور غریب زکات لے سکتا ہے. اب جو غریب ہیں ان میں سے کن کو زکات دینا چاہیے؟ 2 رشتہ داریوں کو چھوڑ کر زکات دینے میں بہتر یہ کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو زکات دے. رشتہ داروں کو زکات دینے میں 2 فائدے ہیں, ڈبل اجر ہے. ایک زکات نکالنے کا اجر, دوسرے صلہ رحمی کا اجر. پھر اپنے رشتہ داروں کے حالات سے انسان واقف ہوتا ہے. دور دراز سے کوئی آیا, کیا پتا کہ وہ کیسا ہے, وہ صحیح جگہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا, یا واقعی مستحق ہے کہ نہیں ہے, بس اپنے مال کو بڑھانے کے لیے زکات مانگ رہا ہے. لیکن ہر انسان اپنے خاندان, اپنی برادری, اپنے رشتہ داروں کے احوال سے واقف ہوتا ہے کہ بھائی یہ صاحب ان کا بہت دنوں سے کاروبار نہیں چلتا ہے, گھر میں اتنے لوگ ہیں, ان کا خرچ کیسے چلتا ہوگا, ان کے بچے اسکول بھی جاتے ہیں, کوئی بیمار ہے, مستقل علاج چلتا ہے. تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس اب زیادہ کوئی بچا نہیں. تو اپنے رشتہ داروں کو دینا دوہرا اجر ہے, اس میں صلہ رحمی کا بھی اجر ہے اور زکات کے ادا کرنے کا بھی اجر ہے. لیکن کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ 2 رشتوں کو چھوڑ کر باقی تمام رشتوں کو دے سکتے ہیں. 2 رشتے کون؟ ایک رشتہ ہے ولادت کا رشتہ, جس سے انسان پیدا ہوا ہے یا جو اس سے پیدا ہوا, یہ ولادت کا رشتہ. اس کو کہتے ہیں اصول اور فروع. جو جس سے پیدا ہوا ہے, یعنی جیسے انسان کے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, اوپر تک,
ان رشتوں کو انسان زکات نہیں دے سکتا. اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا, دادا دادی کو نہیں دے سکتا, نانا نانی کو نہیں دے سکتا, ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتا, اور اپنی اولاد, اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتا, پوتے پوتی کو نہیں دے سکتا, نواسے نواسی کو نہیں دے سکتا, اور نیچے تک جتنی اولادیں ہوں. تو اپنے اصول اور فروع جن سے پیدا ہوا ہے یا اس سے پیدا ہوا ان کو نہیں دے سکتا. ولادت کا اور دوسرے نکاح کا رشتہ, شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو زکات دے سکتا ہے. انسان اپنے سگے بھائی کو زکات دے سکتا ہے, سگی بہن کو زکات دے سکتا ہے, اپنے چچا کو زکات دے سکتا ہے, ماموں کو زکات دے سکتا ہے, خالہ خالو کو زکات دے سکتا ہے, ساس سسر کو زکات دے سکتا ہے. جتنے رشتے اس کے علاوہ ان تمام رشتوں میں زکات دے سکتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو زکات دینا یہ دوسری جگہ زکات دینے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کی چیز ہے. پہلے اپنے لوگوں کو زکات دینی چاہیے. اگر وہ مستحق ہیں, ضرورت مند ہے, آپ یہ ضروری نہیں کہ آپ بتا کر دیں. اگر ایسا محسوس ہو کہ رمضان المبارک میں دینے میں ان کو احساس ہوگا کہ شاید زکات دے رہے ہیں, آپ رمضان میں مت دیں. عید کا موقع ہے, عید میں عید کا تحفہ لے کے دے دیں, آپ ان کو, ان کے بچوں کو دے دیں. تو آپ اپنے رشتہ داروں کو زکات دینے میں زیادہ فائدہ ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. ابھی چند مسائل اور ہیں اہم, لیکن جو وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے کا موقع عرض کرتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے مال کی صحیح زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں, چونکہ لوگ زکات نکالنا شروع کر چکے ہیں, آخری بات دیکھیے, ہم لوگ زکات تو نکالتے ہیں, بس اگر کوئی ہمارے پاس زکات وصول کرنے آئے, زکات لینے آئے, میرے محترم بزرگوں دوستوں, کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیے کہ کوئی آیا ہے, ارے دیکھو یہ آ گئے, جب دیکھو تو چلے آتے ہیں. کسی کو حقیر مت سمجھیے. اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے, جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ حق نہیں ہے کسی کو کہ اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھے. ٹھیک ہے, وہ آ گیا, اس کو نہیں آنا چاہیے, وہ آ گیا. آپ اچھی طرح سے بھلے طریقے سے اسے کہہ دیجیے, بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے, نہیں دے سکتے, لیکن دل میں اس کی حقارت, اس کو ذلیل سمجھنا, اس کو گھٹیا سمجھنا, یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. کہ کوئی انسان بندہ ہوتے ہوئے اللہ کے کسی دوسرے بندے کو حقیر اور گھٹیا سمجھے. آپ کو نہیں دینا ہے, آپ مت دیجیے, اچھی طرح سے منع کر دیجیے, لیکن کسی کو اللہ کے واسطے حقیر اور گھٹیا مت سمجھیے, ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.